جمہوریہ کہتے ہیں، اور ہمارے ملک ہندوستان میں یوم جمہوریہ کی بہت ہی اہمیت ہے، کیونکہ اسی دن ہمارے ملک کا آئین نافذ ہوا تھا۔ ملک عزیز ہندوستان تو انگریزوں کے ہاتھوں سے 1947 میں آزاد ہو گیا تھا، مگر یہاں کے باشندوں کو بنیادی تعلیمی، ثقافتی، مذہبی، لسانی، سیاسی یعنی آئینی حقوق 26 جنوری 1950 کو ملے۔ اس لیے ہم ہندوستانی لوگ یوم جمہوریہ کو مکمل آزادی کا دن تصور کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، اور یہ آزادی ہمیں بہت ہی جانفشانی کے بعد نصیب ہوئی۔ یہ ہمارے ملک کے جانثاروں، سرفروشوں کی بے لوث کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ اس ملک کی آزادی میں ملک کے ہر طبقے نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا، لیکن اس میں مسلمانوں اور بالخصوص علماء کرام نے قائدانہ کردار ادا کیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ ہر دور میں ملک کی بقا و دوام کے لیے مسلمان جان کی پرواہ کیے بغیر پوری جد و جہد کے ساتھ کلیدی کارنامہ انجام دیے ہیں۔ کہیں ان کو آگ میں ڈالا گیا تو کہیں کھولتے ہوئے تیل میں پھینکا گیا، کہیں ان کو قید کر کے رونگٹیں کھڑی کرنے والی اذیتیں دی گئی تو بہتوں کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا، لیکن پھر بھی یہ مجاہدین آزادی برابر آزادی کا نعرہ لگاتے رہے اور ملک کے باشندوں کو اپنی تقریروں اور تحریروں کے ذریعے سے بیدار کرتے رہے، اور کبھی بھی انہوں نے میدان سے رائے فرار اختیار نہیں کی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 1847 کے بعد نصف صدی تک مسلمان تنے تنہا انگریزی سامراج کو شکست دینے کے لیے لگے رہے، اور اس دوران مسلمانوں نے اتنا خون بہایا کہ دوسروں نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا۔ چنانچہ ڈاکٹر مظفر فاروقی لکھتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے بحیثیت مجموعی جس شدت کے ساتھ انگریزوں کی مخالفت کی تھی، انگریزوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ڈاکٹر ہنٹر لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ جب یہ ملک ہمارے قبضے میں آیا تھا تو مسلمانی سب سے اعلیٰ قوم تھی۔ وہ دل کی مضبوطی اور بازوؤں کی توانائی میں مضبوط نہیں تھے، بلکہ وہ سیاست، حکومت اور علم و ادب میں سب سے افضل تھے۔ چنانچہ 1857 کے ہنگامہ آرائی کا جائزہ لیں، آپ اتہاس کو پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ علامہ فضل حق خیر آبادی، جنہوں نے برطانوی حکومت کے خلاف اپنی پوری جرأت و استقامت اور مومنانہ فہم و فراست کے ساتھ اس کے خلاف کیا ہے، انہوں نے جہاد کا فتویٰ جاری کیا، جنگ آزادی میں جہاد کا فتویٰ جاری کیا اور انگریزوں کی نوکری کو حرام قرار دیا۔ چنانچہ اس فتوے کا جاری ہونا تھا کہ انگریزوں کے خلاف پورے ملک میں کیا ہے، آگ پھیل گئی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ انگریزوں نے انہیں کالے پانی کی سزا سنائی، اور علامہ صاحب وہی کیا ہے، جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تاریخ کو پڑھیے، اتہاس کو پڑھیے تو پتہ چلے گا کہ 1857 کی جنگ آزادی میں 3000 مسلمانوں کو کالے پانی کی سزا ہوئی اور 5 لاکھ مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ دلی سے لے کر لاہور تک کوئی ایسا پیڑ نہیں تھا جس پر کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس سرزمین کو آزادی دلانے میں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے اپنے خون سے اس دیش کو سینچا ہے، لیکن افسوس اس وقت ہمارا ملک جس برے دور سے گزر رہا ہے وہ سب پر عیاں ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مٹھی بھر فرقہ پرست عناصر اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے قانون اور حرمت کو پامال کر رہے ہیں، مسلمانوں کے کردار کو داغدار کر رہے ہیں، ایک منظم سازش کے تحت مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں، اسلامی قوانین اور اسلامک تخصص کو بگاڑ کر کے پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے عوام میں اسلام اور مسلمانوں کے تئیں نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے تعمیر کردہ عمارتوں کو
اور نشانیوں کو منہدم کیا جا رہا ہے, بدلا جا رہا ہے, اسے ختم کیا جا رہا ہے. میرے دوستو, بڑی قربانی کے بعد یہ دیش آزاد ہوا. ہندوستان جو ہمارا ملک ہے یہ سیکولرزم ملک ہے, اور سیکولرزم کا مطلب ہی یہی ہے کہ ریاست کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہوگا, حکومت کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہوگا, بلکہ وہ تمام مذاہب اور تمام اقوام کا احترام کرے گی. سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ کوئی امتیاز نہیں برتا جائے گا. ملک کے ہر شہری کے ساتھ امن و انصاف, قوانین اور حقوق دیے جائیں گے, مذہبی آزادی دی جائے گی. چنانچہ 24 دسمبر 1949 کو ڈاکٹر راجندر پرساد کو ہندوستان کا سب سے پہلا صدر جمہوریہ راشٹرپتی بنایا گیا. ڈاکٹر راجندر پرساد 24 دسمبر 1949 کو راشٹرپتی بنتے ہیں, اور ہندوستان کے پہلے راشٹرپتی ڈاکٹر راجندر پرساد 26 جنوری 1950 میں تقریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارے جمہوریہ کا مطلب ہی یہی ہے, ہمارے جمہوریہ کا مقصد یہی ہے کہ ہر شہری کے ساتھ انصاف کیا جائے گا, اسے آزادی دی جائے گی, ہر ایک کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جائے گا, اور ملک میں بھائی چارے کو عام کیا جائے گا. جن کے مذاہب, جن کی زبانیں, جن کے رسم و رواج مختلف ہیں, لیکن سب اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہیں گے. پھر 31 جنوری 1950 کو پارلیمنٹ کے اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجندر پرساد فرماتے ہیں کہ ہندوستان کو جمہوریہ بنانے کے بعد اب ہمارے اوپر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم یہاں کے کروڑوں انسانوں کی خدمت کا مقدس فریضہ ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے, اور آپ نے جو مجھے راشٹرپتی بنا کر کے, آپ نے جو مجھے صدر جمہوریہ بنا کر کے میرے کاندھوں پہ جو بوجھ ڈالا ہے, میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کروں. اس اہم موقع پر میرے ذہن میں گاندھی جی کی یاد آ رہی ہے, جنہوں نے اتحاد, دوستی اور بھائی چارگی کا پیغام دیا تاکہ ہمارے درمیان کسی طرح کا کوئی اختلاف باقی نہ رہے, اور ہم ایک دوسرے کا تعاون کر کے, ایک دوسرے کی مدد کر کے اپنے ملک ہندوستان کو اوپر لے جا سکے, اپنے ملک کو اونچا اٹھا سکے. لہذا 26 جنوری ہر سال ہم اور آپ جو 26 جنوری کو پورے ہندوستان میں خوشیاں منائی جاتی ہے اور جھنڈے لہرائے جاتے ہیں, اس کا مقصد یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہی کی تاریخ میں ہندوستان کا آئین نافذ ہوا. اب ہر شخص پہ یہ ضروری ہے, لازم ہے کہ ہر شخص اس آئین اور اس دستور کا احترام کرے. اگر کوئی حکومت اس آئین کا احترام نہیں کرتی ہے تو وہ ملک کی بربادی کے لیے پیش خیمہ ثابت ہوگا, اور ہمارے مجاہدین آزادی جنہوں نے اپنی زندگی کو نچھاور کر دیا, ان کی کوششوں پہ پانی پھیرنا ہوگا. اس لیے کہا جاتا ہے, ہمارے ملک کے بارے میں